بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درج عالمیہ سال اول کی ابو داؤد شریف کی کتاب کا درس شروع کر رہے ہیں۔ کتاب الطہارت، باب التخلی عند قضاء الحاجة، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد۔ پہلے تھوڑا سی عبارت کے بارے میں سنیں۔ باب التخلی عند قضاء الحاجہ، کتاب الطہارہ، کتاب کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ اگر مسائل کا اعتبار بجنسہا کیا جائے، یعنی جن سے مسائل بیان کرنا پیش نظر ہو، تو اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جنس متعدد انواع کو جامع ہوتی ہے، اور جنس جو ہے اس میں مختلف انواع ہوتی ہیں، اور کتاب کے معنی بھی لغتاً جمع ہی کے ہیں۔ تو اگر مسائل کے اعتبار بنوعیہ کیا جائے، یعنی صرف ایک نوع کے مسائل کو بیان کرنا مقصود ہو، تو اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ باب کے معنی بھی ایک لغت میں نوع کے آتے ہیں۔ اور اگر بعض جزیات کو ماقبل سے ممتاز کر کے بیان کرنا مقصود ہو، تو اس کو فصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تین الفاظ اکثر استعمال ہوتے ہیں: کتاب، باب، فصل۔ تو فصل کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ماقبل سے جدا ہوتا ہے۔ طہارت کے معنی اور اقسام بیان کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا عبارت کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ باب التخلی، تخلی یہ مصدر ہے باب تفاعل کا، تخلی یتخلی تخلیاً، تخلیاً، اور آپ کو معلوم ہے یہ تخلیاً جو ہے یہ اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص کا حالت رفع اور جری تقدیری ہوتا ہے، حالت نسبی وہ لفظاً ہوتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہے جاء قاضٍ ورأيت قاضيا ومررت بقاضٍ۔ تخلی بھی یہاں پر حالت جری ہے، اس لیے تقدیراً جو ہے مجرور ہے تخلی۔ عند قضاء الحاجہ، یہ باب التخلی، کتاب الطہارہ بھی خبر ہے مبتدا محذوف کے لہذا کتاب الطہارہ، اور باب التخلی مبتدا ہے، عند قضاء الحاجہ یہ خبر بن جائے گا۔ عند جو مفعول فی ہے، ظرف ہے، یہ ثبتا یا ثابتن کے لیے مفعول فی بن کر پھر ثابتون میں فاعل اور اس مفعول فی سے مل کر یہ خبر بنے گا باب التخلی کے لیے۔ آگے جو ہے وہ بھی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ۔ ہر حدیث کو جب ہم پڑھیں گے متن سند، تو سند کے شروع کے ساتھ ہم ایک پڑھیں گے وہ بھی قال حدثنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بالسند المتصل، سند متصل کے ساتھ ہمیں بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ نے، عبداللہ ابن مسلمہ، دیکھو یہ بن جو ہے اس کا ترکیب میں کیا بنتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بن جو ہے بن یہ ماقبل کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے عبداللہ عبد مرفوع ہے، تو موصول صفت کے اعراب ایک ہوتے ہیں، بینو بھی مرفوع پڑھیں گے، اور بن بعد کی طرف جو ہے مضاف ہوتا ہے، تو ما بعد والا لفظ مضاف الیہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا۔ لیکن یہاں پر عبداللہ ابن مسلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ مسلمہ غیر منصرف ہے اور یہ محلاً مجرور ہے، یعنی محلاً کا مطلب کہ مسلمہ محل نہیں، یعنی اس کا حالت جری جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہے مسلمہ۔ اس میں غیر منصرف کے دو سبب ہیں، ایک اس میں عالمیت ہے اور دوسری علامت تاء تانیث ہے۔ ابھی دیکھو آگے مسلمہ کے بعد مسلمہ، یہ
مسلمہ کس کا بیٹا ہے؟ قعنب کا۔ ابھی دیکھو مسلمہ کے بعد بن آ گیا تو مسلمتا مجرور ہے، اس لیے بن ابھی ہم مجرور پڑھیں گے۔ دوسرا بن، پہلا بن عبداللہ کے بعد والا بن ہم نے مرفوع پڑھا، اور دوسرا بن مسلمہ کے لیے صفت بنے گا تو مسلمہ مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہوگا۔ بن قعنب القعنبی قال حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد۔ ابن یہ منصوب اس لیے پڑھتا ہوں کہ یعنی یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور ابن محمد ترکیب اس کے لیے مفعول بھی بن جائے گا۔ عن محمد یعنی ابن عمر، یہاں پر بھی ابن عمر یعنی کے لیے مفعول بھی۔ عن ابی سلمۃ، یہاں پر بھی سلمۃ غیر منصرف عالمیت تانیث کی وجہ سے۔ عن المغیرۃ ابن شعبۃ، شعبہ بھی مجرور ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے پر کسرہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حالت جر اس کا فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کھان اذا ذهب المذهب ابعدا، ابعد افعال کا ماضی کا صیغہ ہے، اور ان آپ نے پڑھا ہے کہ ان کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے، اسم نبی، اور کھان اذا ذهب المذهب ابعد یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بن جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا، یہ تو آپ کو تھوڑا سا عبارت کی وضاحت ہوگی تھوڑی سی۔ طہارت کے معنی اور اقسام۔ طہارت یہ مصدر ہے، باب نصرہ سے بھی آ سکتا ہے طہارہ یطہرو، اور باب کرمہ سے پھر طہارت یہ بھی اسے بھی طہارہ طہورہ یطہرو طہارتن، طہورہ یطہرو۔ لغوی معنی ہے اس کا پاکی اور گندگی سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی گندگی اور میل کچیل سے پاک صاف ہونا۔ اور شریعت میں طہارت کہتے ہیں حدث یا خبث کو، یعنی جو حکماً نجاست ہے، حکماً انسان ناپاک ہوتا ہے، بے وضو ہو جاتا ہے یا جنابت میں، اس کو حدث کہتے ہیں عام طور پر۔ اور خبث جو ہے یہ ظاہری گندگی وغیرہ کو کہا جاتا ہے، جیسے بول ہیں، خون ہیں، شراب گندا ہے، مردار۔ تو فرماتے ہیں کہ شرعاً طہارت کے ازال حدث یا خبث کے لیے قاعدہ شرعیہ کے مطابق احد الطہرین، جو طہر ہیں دو چیزیں ہیں پاک کرنے والا، یعنی پانی اور مٹی، اس کو استعمال کرنا۔ یعنی حدث یا خبث کے ازالہ کے لیے دو طہروں میں سے جو طاہر کرنے والی چیزیں ہیں پانی اور مٹی، ان کو استعمال کرنا، اس سے طہارت کہا جاتا ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہوئی جیسے آپ کو بتایا، ایک ہے ازال حدث حکماً ناپاکی، اور دوسرا ازال خبث جو ظاہری ناپاکی ہے۔ پھر اول کی دو قسمیں ہیں، البتہ حدث اصغر جس کو وضو کہتے ہیں کہ حدث اصغر سے پاکی وضو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور حدث اکبر یہ جس کو غسل کے ذریعے جو ہے دور کیا جاتا ہے، حدث اکبر سے غسل کے ذریعے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر مطلق اور جنس طہارت مراد ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ کا مقصود دونوں کا ذکر کرنا ہے، چنانچہ پہلے جو ہے حدث اصغر حدث بیان کریں گے، پھر خبث، دونوں کی تفسیر کریں گے۔